اور اخیر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے 1 سال روزہ رکھا تو اس کے اوپر ہر سال جو ہے شوال کے 6 روزے رکھنا لازم نہیں ہے. یا اسی طرح سے اگر کسی نے جو ہے شوال کے اندر روزے رکھنا شروع کیا تھا لیکن وہ 3 یا 4 ہی روزے رکھ سکا، اس کے بعد میں وہ شوال کے 6 روزے مکمل نہیں کر سکا، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصائم المتطوع امین نفسہ، کہ نفل روزے رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہے. ان شاء صام و ان شاء افطر، اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے اور اگر چاہے تو افطار کر لے، روزہ توڑ دے. تو اگر اس کے روزے مکمل نہیں ہو سکے تو اس کے اوپر کسی طرح کا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے 6 روزے مکمل ہو جاتے تو وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا، اور شوال کے اندر جو روزوں کی فضیلت ہے اس فضیلت کا وہ مستحق ہوتا. اسی طریقے سے بعض لوگ 8 شوال کو جو عید مناتے ہیں اور اس عید کو عید الابرار کا نام دیتے ہیں کہ نیک لوگوں کی عید، یہ سراسر غلط ہے اور یہ بدعت ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا 8 شوال کو عید الابرار کے نام سے عید منانا درست نہیں، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے. اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے کو پورے زمانے کے روزے کی طرح سے بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول کر لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.